ناظرین، ایک سال قبل جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور مفتی عبدالشکور نامی ایک گمنام اور درویش انسان کو اتنی بڑی وزارت دی گئی تو مجھ سمیت سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ حیران ایک درویش صفت سیاسی کارکن کے سیاسی سفر کو دیکھتے ہوئے جو فاٹا کے ایک کچے مکان اور چھوٹی سی مسجد کے مسلح امامت سے اٹھ کے ملک کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے پارلیمنٹ میں آیا اور ملک کی بڑی وزارتوں میں سے ایک وزارت کا قلمدان سنبھال لیا، اور پریشان اس بات پہ ہوئے کہ جب ان کو وزارت ملی تو تب زائرین کی طرف سے حج درخواستیں موصول ہونا شروع ہو چکی تھی اور حج پیکج پر کام شروع ہو گیا تھا۔ مجھ سمیت کئی لوگوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ مفتی عبدالشکور صاحب جیسے درویش انسان کو سیاسی گرما گرمی اور الزامات کے ماحول میں ایک ایسی وزارت دے دی گئی تھی جس کے سابقہ وزراء سکینڈلز کی وجہ سے خبروں میں رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ بیوروکریسی کی چالاکیوں کے سامنے فاٹا کا ایک دیہاتی مولوی ٹریپ ہو جائے گا اور سارا ملبہ بعد میں اسی سادہ لو انسان پہ گرا دیا جائے گا، لیکن وقت نے ہمیں غلط ثابت کیا، کیونکہ مفتی عبدالشکور صاحب نے دن رات ایک کر کے خود سعودیہ جا کر سستے داموں ٹرانسپورٹ اور ہوٹلز بک کیے اور حاجیوں کو پہلے سے اعلان کیے گئے پیکج سے سستا حج کروایا۔ دنیا نے دیکھا کہ حج کے دوران اس سادہ سے مولوی کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا اور نکتہ چینی کرنے والوں نے زور لگا کے دیکھ لیا، ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جس نے اس انسان کے انتظامات پہ انگلی اٹھائی ہو یا اس کی نیت پہ شک و شبے کا اظہار کیا ہو۔ اور حج کے بعد بھی ہر حاجی کو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی رقم واپس کی گئی جو مجموعی طور پہ اربوں میں بنتی تھی۔ ایک ایسے ہیرا صفت شخص کی ناگہانی موت کی خبر جب ملی تو گہرا صدمہ دے گئی۔ پشتو زبان کے خطیب اعظم، زبان و بیان کے جادوگر اور لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والے مبلغ مولانا بجلی گھر فرمایا کرتے تھے کہ مفتی محمود وفات پا گئے تو لوگ ایک جانب ان کی کچی جھونپڑی کو دیکھ رہے تھے اور دوسری جانب جنازے میں امڑ آنے والے عوام کے جم غفیر کو دیکھ کر محو حیرت تھے۔ اس جملے کی حقیقت اب سمجھ میں آئی آج جب مفتی عبدالشکور کے خستہ حال گھروندے، پھٹے کپڑے اور چپل میں ان کے چھوٹے سے بیٹے کو افسردہ دیکھا۔ آج کے نام و نمود، مال و زر کی ہوس اور دین فروشی کے اس دور میں مفتی عبدالشکور نے یہ منظر دوبارہ دنیا کو دکھلا دیا ہے۔ اس وقت جب بڑی بڑی ہستیاں ڈالر کی جھنک، کاروں کی چمک اور ریال کی دمک کے آگے اپنی دستاروں میں آتی سرسراہٹ کے ہاتھوں بے بس ہیں اور ٹپکتی رال کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، وہیں مفتی عبدالشکور بے نیازی کی ایک مثال بن کر رب کے حضور پیش ہو گئے کہ اسلام آباد تو دور کی بات، پشاور میں بھی ان کا کوئی مکان نہیں تھا۔ باوجود ایم این اے ہونے اور ایک تگڑی وزارت پر براجمان ہونے کے آج بھی ان کا جنازہ اسی کچے مٹی کے مکان سے اٹھایا گیا۔ وفاقی وزارت برائے اوقاف و مذہبی امور زیادہ مال بنانے والی وزارتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور ماضی میں اس سے بہت زیادہ کرپشن کے سکینڈلز یہاں بیٹھنے والے وزراء پر لگتے رہے ہیں۔ حج و عمرہ کے انتظامات میں رشوت و کرپشن نہ ہو تو بھی اس کے علاوہ تحفے تحائف اور دیگر لوازمات کے بے تحاشا مواقع کھلے رہتے ہیں۔ عرب شیوخ کے ساتھ رابطے، بین المذاہب ہم آہنگی کی انٹرنیشنل کانفرنسز، ڈائیلاگز اور سیمینارز سمیت اقلیتی کمیونٹیز کے ایشوز وہ معاملات ہیں جو مال و دولت بنانے کے ایک بہترین موقع ہوتا ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن مفتی عبدالشکور کیا سادہ آدمی تھا، کہیں درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، کہیں پشاوری چپل پہن کر سادہ قبائلی پٹھان بن کر فٹ پاتھوں پہ پیدل چل رہا ہے۔ نہ پروٹوکول، نہ سیکیورٹی، یہاں تک کہ ڈرائیور تک نہیں۔ کل ایکسیڈنٹ کے وقت بھی اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ کہنے کو تو وہ ایک وفاقی وزیر تھا، لیکن اپنے علاقے فاٹا میں اکثر موٹر سائیکل پر گھومتا نظر آتا۔ کبر و غرور سے دور، سادگی و استغنا کی مورتی بنے ہوئے اس شخص نے کمال زندگی گزاری۔ دنیا کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقر و درویشی کی مثال بن کر دنیا سے چلا گیا۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ پھر بھی کچھ ضمیر کے سوداگر، انسانی خون کے خریدار اٹھ کر صرف سیاسی مخالفت میں باچھیں کھول کر ان کی ناگہانی موت پہ جشن مناتے نظر آتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسے عناصر کے چہروں پر لگنے والی عطر سے مفتی عبدالشکور کی جوتیوں پر پڑنے والی گرد و غبار زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی ان کے کردار کی بہترین گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔